ویلکم بیک ٹو دا شو. جو بات ہو رہی تھی مڈل ایسٹ اور امریکہ کی پالیسی اور اس کے بعد پاکستان کے حوالے سے، اسی سے ریلیونٹ ایک کوشچن علی کراچی سے جاننا چاہ رہے ہیں. سر صاحب، مشرق وسطیٰ میں اور کچھ عرب کنٹریز یا پھر کہہ لیں کہ مسلمان کنٹریز میں جس اس نے نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کی، کسی کے سائنسدان مارے گئے تو کسی کی نیوکلیر انسٹالیشنز پر حملہ ہو گیا، اور کسی کو حملے کی دھمکیاں دے کر کچھ نہ کچھ کہہ کے کسی مسلم کنٹری کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دیا گیا. پاکستان کے سامنے بھی یہی سب سے بڑا چیلنج تھا. پاکستان کے کوئی بھی ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ آج تک مارا نہیں گیا، یا پھر پاکستان کی کسی بھی ایک بھی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ نہیں ہوا، جبکہ ہمارے پڑوس میں ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے انڈیا، اور دوسرا ہمارا دشمن اسرائیل تھا. دونوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک بھی پاکستان کی نیوکلیر سائٹ یا پھر کسی نیوکلیر سائنسدان کو نقصان نہیں پہنچا. اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ آئی ایس آئی کو دیں گے؟ پاکستان کا ایسا کون سا سسٹم ہے جو اتنا زیادہ اپنی ان نیوکلیر انسٹالیشنز کی حفاظت کرتا ہے، جو کہ آج تک اس میں کوئی بھی لوپ ہول نہیں ہے؟ آپ اس کا کتنا کریڈٹ دیں گے پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اس کی حفاظت؟ ان کو پاکستان کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے بچاتا ہے کہ آج تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا؟ یہ سیاست ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. مگر یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی گئی. کوشش سیاسی طور پہ کی گئی ہے، ملٹریلی کوئی کوشش نہیں کی گئی. ملٹریلی کبھی بھی آپ کو تھریٹ نہیں تھی. تھریٹ ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں نا کس نے بچایا. There was never a military threat. اچھا، اب آئیے کیا سیاست کیا تھی. سیاست یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ فنڈنگ بھی ہے، وہ بھی کسی مسلم ممالک سے پیسے بھی آئے تھے کہ آپ کیک اسٹارٹ دس پروگرام. اچھا، اب اس وقت اس کا ایک سیاسی لیٹس سے سگنلنگ تھی، وہ تھی اسلامک بام. اسلامک دنیا میں نیوکلیر ویپنز کسی کے پاس نہیں تھے. کرسچنس کے پاس تھے، جوز کے پاس تھے، کمیونسٹ کے پاس تھے. نیوٹرل والے لوگ جو تھے انڈیا ٹائپ، انہوں نے بھی شروع کر دی تھی اپنے پروگرام. تو ایک اسلامک ملک میں کسی میں نہیں تھا. تو سویلائزیشنز کے اندر ہندو سویلائزیشن نے بھی لے لیا بام، جوز نے لے لیا، کرسچنز نے لے لیا، کمیونسٹ ایتھیسٹ نے لے لیا. تو یہ ایک سوچ تھی کہ ایک اسلامک بلاک بھی بننا چاہیے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، آئی تھنک 1974 میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اسلامک سمٹ کی تھی، جہاں سب دنیا کے سب اسلامک لیڈرز کو بلایا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں تھی کہ توجہ اور نیوکلیر ڈیولپمنٹ تھی. اچھا، اب ہوا یہ کہ پروگرام تو شروع کر دیا آپ نے، پیسفل پروگرام، مگر 1980s کے اندر اس پروگرام کو آپ نے تھوڑی اس میں پھرتی آئی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا، وہ اس لیے کیونکہ جنرل صاحب نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو خفیہ رکھا، اور ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تو پیسفل نیوکلیر انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا بم بنانے کا. بیکاز انہوں نے دیکھا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کہ اچھا تم اسلامک بم بنانا چاہتے ہو، اچھا تم اسلامک بلاک بنانا چاہتے ہو. تو بھٹو صاحب فارغ ہو گئے. اور ضیاء الحق صاحب، یہ وہی ضیاء الحق صاحب ہیں جو جب یہ بریگیڈیئر تھے جارڈن کے اندر، ہماری ایک کنٹینجنٹ فوج کی گئی ہوئی تھی، جب وہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے بٹوین دا پیلسٹینینز، پی ایل او اینڈ سم ادر پیلسٹینین آرگنائزیشنز، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کی جو کنٹینجنٹ تھی اس کو استعمال کیا گیا ٹو ڈرائیو دی پی ایل او، پی ایل ایف پی تھے، پاپولر لبریشن فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن، ان کو دھکیلا گیا بیک انٹو آؤٹ آف پیلسٹائن اینڈ جارڈن. تو اس لیے جنرل ضیاء بیکیم این امریکن ایلائی. افغانستان کے اندر امریکہ کو سخت ضرورت تھی اگینسٹ سوویت یونین. آپ نے سارا کچھ امریکہ کو حوالے کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آئیے آپ روس کے ساتھ لڑتے ہیں. اس لیے امریکہ نے آپ کے نیوکلیر پروگرام کی طرف توجہ نہیں دی. انہیں پتا تھا کہ اگر یہاں ہم نے پاکستان کو روکنے کی کوشش کی تو پاکستان سپورٹ نہیں کرے گا ہمارا جو ہے فرنٹ جو ہم نے امریکہ روس کے خلاف جو کھولنا ہے. تو آپ کو 6-7 سال کھلے مل گئے، کیونکہ آپ کو ان کو پتا تھا آپ بنا رہے ہیں، مگر انہیں یہ تھا کہ یار ابھی اتنی آسان نہیں ہے، بڑی وقت لگے گا ان کو، ابھی پہلے ہم روس کا کر لیں، ان کو یہ بات چھیڑی تو شاید یہ تعاون نہ کریں. تو اور یہ بات چلتی رہی، اور اس کا پھر نتیجہ کب نکلا، کب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار اب پاکستان کو روکنا ہے، وہ اس وقت نکلا جبکہ سوویت یونین فارغ ہو گیا فرام افغانستان، اور ضیاء الحق صاحب انہوں نے سوچا کہ اب ضیاء الحق کی ضرورت نہیں ہے، اور ضیاء الحق ہی ہے جو نیوکلیر پروگرام چلا رہا ہے.
تو پھر آپ نے دیکھا ضیاء الحق صاحب فارغ ہو گئے. اچھا اب میں اس سے آگے کنسپریسی تھیریز کی طرف نہیں جاتا, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ وائی ضیاء الحق واز ناٹ نیڈیڈ اینی مور. دین دا فوکس کیم آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور اس وقت سے لے کے, کیونکہ ضیاء الحق نے 1987 میں یہ کہہ دیا تھا, کیونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ٹینشنز بڑی چڑھ رہی تھی, اور اس وقت ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا کہ وی آر اے اسکرو ڈرائیور ٹرن اوے فرام میکنگ دا بام. پہلی دفعہ پاکستان کے ایک لیڈر نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے تیار کر لیا, صرف 2-3 پیچ کسنے اور بم تیار ہو جائے گا. وہ انڈیا کو دھمکی دینے کے لیے تھا. اور اس وقت کسی وقت مشاہد حسین صاحب سے پوچھیے گا, پوری شاید بات نہ کریں, کہ کس طریقے سے پوری ایک سازش کے تحت کلدیپ نیر صاحب ہیں ایک جرنلسٹ انڈیا کے, ان کو دعوت دی گئی, وہ آئے, ان کو ملاقات کروائی گئی ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ. ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو بتایا کہ یہ بنا لیا ہم نے, تاکہ ڈینائی بھی کر سکیں اور آفیشیل بھی نہ ہو. تو انہوں نے جا کے انڈیا کو بتایا کہ جی وہ تو کہہ دے رہے بم بنا لیں. اچھا ہاں, تو مطلب ہے کہ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر 1990 میں جب محترمہ آئی تو اس وقت امریکہ نے محترمہ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جی اب آپ یہ نیوکلیئر پروگرام کو ختم کریں. اچھا اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, یہ محترمہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر محترمہ کی بھی چھٹی کرانی پڑی. تو محترمہ کی چھٹی کرا دی بیکاز محترمہ واز کلوز ٹو دی امریکنز. اچھا نواز شریف صاحب آ گئے. تو نواز شریف صاحب تو ضیاء الحق صاحب کے اے ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین تھے, تو اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے. تو اس وقت پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں 1990 کی میں بات کر رہا ہوں, سپٹمبر 1990, تاریخ پڑھ لیجیے جا کے. پاکستان کے اندر امریکہ کے ایمبیسڈر تھے رابرٹ اوکلی جا رہے تھے, اور سپٹمبر کے اندر ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ سارا بند کرنے لگے ہیں ایڈ, اور سارے جو آپ نے F-16 بھی کے لیے $650 بلین بھی ہمیں دیے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو, اور ہم آپ کی ایڈ بھی بند کرنے لگے ہیں. کیوں آپ نیوکلیئر پروگرام اپنا بند کریں. یہ کیا کیا اور وہ چلے گئے. اور وہ چلے گئے. اس کے بعد اگلے 4 سال امریکہ نے پوری کوشش کی, آپ کے اوپر ہر قسم کے سینکشنز لگائے, ہر قسم کے امینڈمنٹس کیے اپنے قانون میں, اور آپ کو دبانے کی کوشش کی کہ ان کے اس وقت یہ کہتے تھے فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. پہلے کہتے تھے کہ فریز کر دے. فریز کا مطلب یہ ہے بند کر دیں, انریچمنٹ کرنا. پھر کہتے تھے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دیں تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں رول بیک کریں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے اس کو ختم کریں. کیپ فریز رول بیک یہ پروگرام. یہ ان کے ایک کے بعد دوسرے ان کے لوگ آتے رہے یہاں اور پریشر ڈالتے رہے. پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری گورنمنٹ کے اوپر, مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹی رہی اور انہوں نے کہا نو. اینڈ سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اس وقت تک بنا لیا تھا ہم نے. تو جب بنا لیتے ہیں آپ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بنانے سے پہلے آپ کو روکا جا سکتا ہے, مگر جب یہ روکنے کا وقت تھا 1980s میں, اس وقت امریکہ کو آپ کی سخت ضرورت تھی. سو آپ نے you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. اس کے بعد خیر اب تو ہم نے ٹیسٹ بھی ہم نے نہیں کیا. جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو پھر we were compelled to test. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر تھا کہ آپ ٹیسٹ بھی نہ کریں. وہ کہتے تھے ہم آپ کو $4-5 بلین دیتے ہیں. بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا نو, اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. And so that is how we were able to retain our nuclear program. اور تب یہ مانیٹرنگ اور انسپیکشن بھی ایسی نہیں ہوتی ہوگی سیٹھی صاحب, سیف گارڈز ایسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ پتہ چل سکے انریچمنٹ کس حد تک پہنچی, اسی لیے پاکستان اس قابل ہوا. جی بالکل ظاہر ہے نا. اس وقت تو وہ اگر کہتے ہیں ہم نے انسپیکشن کرنی ہے تو ہم نے کہنا تھا نو, اینڈ دین وی وڈ ناٹ ہیو کوآپریٹڈ ود دیم ان افغانستان. تو اس لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو سیفٹی کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, دیکھیے اس میں لاکس ہوتے ہیں, اس کے ہر قسم کے جو سسٹمز ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے کافی امریکن سسٹمز لگائے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو بھی مختلف جگہ پہ, اس کے مختلف حصے جو ہیں, پارٹس جو ہیں وہ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈیلیوری الگ ہے, انریچمنٹ الگ ہے, اینڈ سو آن. اوکے ٹھیک ہے. اب وار ہیڈ الگ ہے, ٹریگرز الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیفٹی کے ضروری ہیں. اب انگلینڈ سے عبداللہ ویڑائچ.
سیٹھی صاحب پچھلے 100 سال میں دنیا بھر میں جتنے بھی تنازعات نے جنم لیا ہے، امریکہ بطور سپر پاور ان تمام تنازعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل رہا ہے۔ اب چین جو کہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، اس کے خطے میں اور اس کی دہلیز پہ تنازعات جنم لے رہے ہیں، جن میں امریکہ اپنے الائز کی مدد کے لیے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن چین مسلسل امریکہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے۔ کیا چین کے یہ کتراؤ اور گریز کی پالیسی اس کو سپر پاور بننے کا جو خواب ہے اسے پورا کر سکتی ہے، یا پھر اسے ایک نہ ایک دن امریکہ کو کانفرنٹ کرنا ہی پڑے گا؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ہتھیاروں کے اوپر اور وار کے اوپر ہے۔ چین بالکل وہ ہیجمونک ہے ہی نہیں۔ اس کا سارا فلسفہ جو ہے وہ اٹ از اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپینڈنسی ہوا ہے اکنامکس۔ اب وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ امریکہ کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ امریکہ اپنے فار ایور وارز میں پھنسا رہا، چین آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا رہا، اور اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ چین کو روکا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک طریقے سے روکا جا سکتا ہے اور وہ یہی تھا تجارت۔ اب اسی لیے امریکہ نے ڈرامے، یہ سارا جو ٹیرفس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا زور لگایا کہ مارکیٹس ڈینائی کی جائے چائنا کو، مگر آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ۔ چین پہنچ گیا وہاں۔ ابھی چین نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا آپ کو کہ ٹیکنالوجیکلی وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ چین کہاں پہنچ گیا ہے۔ میرے حساب سے چین has already overtaken in many significant ways American technology and technological advances، اور یہ اگلے 3-4 سال میں آپ دیکھیے گا کہ with the use of AI China will become the world power، اور امریکہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اور کوئی میٹھے سے مرتا ہو تو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا کی ایسی پالیسی ہے امریکہ کے برعکس۔ سوال ہے سڈنی سے، خصوصاً ایک سوال شامل کریں گے بریک کے بعد۔ پاکستان کی پولیٹکس کی طرف آتا ہے یہ سوال ندیم خواجہ صاحب سڈنی سے۔ شارپ اینڈ اسٹریٹ کوشچن، یہ پی ٹی آئی والے تمام نظام کو ری سیٹ کیوں نہیں کر دیتے بائی ریزائننگ فرام دا نیشنل اسمبلی؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ فرما دیجیے۔ بیچارے کتنی دفعہ تو ریزائن کر چکے تھے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے پلیٹ فارم تو رکھنا چاہیے نا، اب ریزائن کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر چلے جائیں گے، وہ ہاں بائی الیکشن کر کے یہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تو جو موڈ ہے نا اینٹی پی ٹی آئی موڈ، وہ یہ نہیں ہے جی کہ جمہوریت کا کوئی تقاضا ہے کہ جی وہ اسمبلی چلنی ہے، وہ اسمبلیاں چلا لیں گے، وہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ دیکھیے یہاں پاور کی گیم ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز اینی مور۔ اس لیے وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ریزائن کر دیں، گھر چلے جائیں گے۔ یاد ہو نا ریزائن کر کے کوئی موومنٹ لانچ کرے، موومنٹ تو وہ ریزائن کرے کیے بغیر بھی کر سکتے اگر کر سکتے۔